اولمپئن سمیع اللہ خان صاحب کا مجسمہ ان کے آبائی گھر بہاولپور میں نصب کیا گیا. اس مجسمے سے ہاکی اور گیند کو چرا لیا گیا. یہ سارا ماجرا کیا تھا؟ سمیع اللہ خان صاحب آج کل کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کی مصروفیات کیا ہیں؟ ان کا پورا خوبصورت لائف سٹائل آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. فلائنگ ہارس صدارتی ایوارڈ حاصل کرنے والا، ستارہ امتیاز پانے والا سمیع اللہ خان جب یہ سنتا ہے کہ میرا ایک مجسمہ لگایا گیا مجھے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور پھر اس سے بال ہٹا لی گئی، چرا لی گئی، اور پھر اسی طرح ہاکی چرا لی گئی، تو کیسے جذبات؟ بالکل نارمل، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور جو ہمارے آج کل کے نوجوان ہیں وہ اس قسم کی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک وینچر کہہ لیں یا ایڈونچر کہہ لیں، وہ یہ کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن الٹیمیٹلی وہ لوگ پکڑے گئے اور حوالات میں ہوئے تو مجھے بڑا افسوس ہوا. لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو بورڈ ہے وہاں کنٹونمنٹ بورڈ بہاولپور کا، اس نے بڑی آنر کی کھلاڑیوں کی، اور بہاولپور وہ شہر چند شہروں میں سے ایک شہر ہے جس میں سے آلموسٹ 9 کھلاڑی آئے. تو آہستہ آہستہ سب کے رکھتے، اس میں شعراء بھی اس میں ہیں، اس میں ادیب بھی ہیں، اس میں بہاولپور بڑی فرٹائل لینڈ ہے، اس میں ہر واک آف لائف کے لوگ ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی بڑے اچھے رہے. تو یہ چیزیں اچھی ہیں، یہ ہونا چاہیے. کوئی سڑک بنانی چاہیے ان کے نام پہ، کوئی اسٹیچو لگنا چاہیے. تو جیسے ہی یہ ہوا مجھے پتہ نہیں تھا، امریکہ سے فوراً فون آئے، کینیڈا سے آئے، آسٹریلیا سے آئے، جو میرے انگلینڈ سے آئے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ کنسرن ہے ابھی بھی لوگوں کو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کھلاڑی اچھا ہے تو پاکستانی قوم جو جہاں کہیں بھی ہے وہ اس کو رسپونڈ کرتی ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سپورٹس میں ابھی تک جو ہماری ایج کے لوگ ہیں یا ہم سے 20 سال چھوٹے لوگ ہیں وہ ابھی بھی انوالو ہیں. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی سپورٹس زندہ ہے. اور خاص طور پر ہاکی کا تو سمجھیں ایک سوشل میڈیا پہ ایک ریوائول ہو گیا، پھر سے ایک انٹروڈکشن آ گیا. 9 سال آپ نے ہاکی کھیلی، اب کی ہاکی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ٹیم کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو ہمارا ٹائم تھا، یہ ہم سے پہلے پاکستان کا جو سب سے پہلے بریک تھرو تھا وہ 1956 کا اولمپک گیم جو میلبورن میں تھا، اس میں سلور میڈل تھا. اور پھر 1960 میں جو روم اولمپک گیم تھی اس میں گولڈ میڈل تھا، جس میں ہم نے بھارت کو ہرایا تھا. وہ ایک ایسا ایرا تھا. اس کے بعد پھر ہوتا رہا، پھر 68 کا اولمپک گیم جیتے ہم جو میکسیکو میں. اور پھر اس کے بعد جو بیسٹ پاکستان کا ایرا اگر مجھ سے پوچھیں تو وہ 1970 سے لے کے 1984 تک تھا، جس میں ہمارا گروپ تھا، جس میں ہمارے کھلاڑی اصلاح الدین، اختر رسول، منور زماں، منظور، گول کیپر سلیم شیروانی، منظور جونیئر، حسن سردار، حنیف خان، وسیم فیروز، اور بہت سارے کھلاڑی جو تھے، شاہد علی خان ہیں، معین گول کیپر ہیں، منصور تھے. تو یہ سب وہ ایرا تھا بیسٹ، جس میں بہت سارے فتوحات حاصل کی. جیسے ہمارے زمانے میں 2 ورلڈ کپ جیتے، اس سے پہلے 71 میں جیتے اور پھر 94 میں جیتے. میرے ہی زمانے میں ہم نے 3 ایشین گیم جیتی، 74، 78، 82. تو اس وقت پاکستان کا نام تھا، جس کی وجہ سے ابھی تک انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن پاکستان کو اہمیت دیتی ہے. اس وقت کی ہاکی جو تھی، میں کہتا ہوں اسکل تھی. لیکن اب جو بات آپ نے کی کہ آرٹیفیشل ٹرف انٹروڈیوس ہوئی 1975 میں، جو ہمارے کھلاڑی بھی کہتے ہیں، اس میں تھوڑی سی ہاکی مشکل ہو گئی. یورپین کے لیے آسان ہو گئی کیونکہ فزیکلی بڑے اسٹرانگ ہیں، ہم فزیکلی بڑے ویک ہیں. لیکن میں خود 1975 سے لے کے 1982 تک آرٹیفیشل ٹرف پہ کھیلتا رہا. اگر آدمی انڈیویجول ٹریننگ کرے، اسٹرینتھ ہو، تو ابھی بھی اسکل کام آتی ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ 1994 کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں یہی کھلاڑی تھے جو پاکستانی کھلاڑی تھے. 1990 کا ورلڈ کپ دیکھ لیں، ہم فائنل ہارے لاہور میں، وہ یہی کھلاڑی تھے جو ہمارے بعد کا ایک بیچ تھا. صرف پریکٹس کی بات ہے، ڈیڈیکیشن کی بات ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی اس کا ریوارڈ آپ کو ملتا ہے. کیوں نہیں ملتا جی؟ اللہ تعالیٰ، دیکھیں، میں یہ چاہوں کہ میں آپ کو ریوارڈ نہ دوں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے، وہ اس کو کمپنسیٹ ضرور کرتا ہے. ہاکی کھیل کے کیا کچھ کمایا، کیا کچھ بنایا تھا؟ دیکھیے، ہاکی جس کو کہتے ہیں نا کہ پہلے یہ تھا کہ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب. پھر جاوید میانداد نے کہا کہ کھیلو گے، کودو گے، اچھا کماؤ گے. تو بالکل ٹھیک ہے کہ سپورٹس پوری دنیا میں 1984 کے بعد تو اتنی کمرشلائز ہو گئی کہ میں اس لاس اینجلس میں گیا تھا ایز اے اسپیکٹیٹر. تو وہ پہلی دفعہ اولمپک گیم تھا جس میں ایمچیور کھلاڑی جو ہیں وہ پیسے لے رہے تھے. اس سے سپورٹس کی بالکل ڈائنامک چینج ہو گئی. اور اب تو یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کھلاڑی ہے تو بڑا اچھا کما رہا ہے. اس کی مثال میں ابھی دیتا ہوں، احسام اللہ آپ نے سر کیا کچھ کمایا ہے؟ ایک میچ کے کتنے کما لیتے ہیں؟
ہمارے زمانے میں میچ کے پیسے بالکل نہیں تھے، کمرشلائز نہیں تھا تب۔ لیکن ریوارڈ بڑا ضروری تھا کہ ہم 1978 کا جیتے ہمیں پلاٹس ملے، ہم 1974 کا جیتے ہمیں پلاٹ ملے، 1982 کے ہم ایشین گیم جیتے تو آؤٹ آف ٹرن پروموشن ملی پورے کے پورے بیچ کو۔ یہ وہ ریوارڈ ہے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ لائف لاسٹنگ سا ہے، اور جو بھی حکومت ہے ابھی بھی ایون آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جیت کے آتا ہے تو اس کو حکومت ریوارڈ دیتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بڑا خوش قسمتی ہے ہماری کہ اس ملک میں پیدا ہوا ہے جہاں پہ لوگ ابھی تک اسپورٹس مین کی کوئی بھی اسپورٹس ہو اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے فخر قومی ہیرو سمیع اللہ خان صاحب کو کتنی لڑکیوں نے اس ٹائم میں پرپوز کیا؟ دیکھیں بھائی تو وہ نہیں کہہ سکتے، لیکن کافی، خاص طور پہ ملیشیا میں، خاص طور پہ انڈیا میں، خاص طور پہ ہالینڈ میں بہت تھا، لیکن جو اچھا کھیلنے کی وجہ یہ تھی کہ کنسنٹریشن ٹورڈز گیم۔ کون سے ملک کا حسن زیادہ پسند آیا سر آپ کو؟ میرے خیال میں بالکل آپ نے کہتے ہیں کہ یہاں کی جو ہماری ایک سوسائٹی ہے، ہمارا جو سسٹم ہے ابھی بھی وہ آرتھوڈاکس ہے، جو پرانا جس کو کہتے ہیں، اور یہ جو چیزیں بڑی پسند ہیں کہ ابھی بھی میری بیوی شادی شدی، اور آپ حیران ہوں گے کہ میری بیوی کا تعلق مظفر گڑھ سے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا۔ سر میڈم کو جب پتہ چلتا ہوگا کہ ہاں اچھا وہاں سے پرپوزل آ رہا ہے، ظاہر ہے سر آپ نے بعد میں بھی یہ گیم کو کنٹینیو رکھا، تو پھر گھر یہاں پھر آپ کے ساتھ؟ بالکل بھی نہیں، وہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، اگر پڑھی لکھی خاتون ہو اور ٹرسٹ ہو، ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کا ٹرسٹ ہو تو کبھی بھی خرابی نہیں ہوتی۔ ہاں، گھر میں چیمپئن کون ہے، گھر کا اولمپئن کون ہے سر؟ دونوں، آپ یا دونوں چند چیزیں ان کے پاس ہیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہماری جو پاکستانی خواتین ہیں ان کی جتنی بھی عزت کی جائے کم ہے، کیونکہ وہ جتنی لائل یہ خواتین ہیں وہ نہیں ہیں۔ جیسے آپ میرا گارڈن دیکھ رہے ہیں، میرے انٹیریئر دیکھ رہے ہیں گھر کا، یہ سب میری بیوی کا کام ہے، کھانا پکانا اس کا کام ہے۔ جو آؤٹ ڈور ہے وہ میرا ہے سارا، کہ میں نے باہر کیا کرنا ہے اور باہر کیا چیز ہونی چاہیے، اور یہ کرنا چاہیے کہ جب تک آپ ایکولی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ایکولی اس کو آپ پریولیج نہیں دیں گے تو پھر جھگڑے ہوں گے۔ زندگی کی 70 بہاریں دیکھ لیں، ہاکی کو بھی ٹائم دیا، سرکاری ڈپارٹمنٹ کو بھی آپ نے ٹائم دیا، علاقے میں بھی سرو کر رہے ہیں، آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ مصروفیت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو چیریٹی ورک، یہاں ہمارا پیچھے پارک ہے اس کی دیکھ بھال ہمارا گروپ ہے، اور مجھے میری خواہش تھی کہ میں جب میرے پاس کچھ ہو اور میں اپنے نام کا فائدہ اٹھاؤں تو کوئی ٹرسٹ کھولوں، تو میں نے بہاولپور میں خان ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کھولا ہوا ہے، اور صرف وہ علاقہ میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ وہاں پہ غربت بڑی ہے اور سفید موتیا ہمارے یہاں عام ہے، تو ہم نے 30 روپے کی پرچی رکھی ہوئی، اور وہ جو ٹرسٹ بنایا ہوا ہے وہ ایک اتنی اچھی جگہ پہ بنایا ہے جس کو کہتے ہیں کہ بہاولپور کی ٹاپ لوکیلٹی، صرف اس لیے کہ لوگ کمپلیکس نہ ہوں کہ یہ ایک گندی سی جگہ ہے جہاں پہ 30 روپے کی پرچی دے کے ہم دکھا رہے ہیں۔ اور مجھے یہ خوشی ہے کہ اب تک ہم 1.5 لاکھ آدمی دیکھ چکے، 35,000 ہم وہاں کیٹرک کے آپریشن کر چکے سفید موتیا کے، اور تقریباً 36,000 کے قریب ہم ریڈنگ گلاسز دے چکے جو نظر کی اینکیں ہیں، اور 1.25 لاکھ جیسے میں نے کہا 1.5 لاکھ کے قریب ہم مریض دیکھ چکے۔ ہم نے ہاکی سے اس پروگرام کا آغاز کیا، اب ہاکی پہ ہی ختم کریں گے۔ ہاکی کے حوالے سے ہاکی کا ایک اچھا ریوائول ہو پاکستان میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کون کون سی اقدامات کرنے ہوں گے، حکومت کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ہاکی ایک ایسا نیشنل گیم ہے، اور کرکٹ کے بعد جو ہے ہاکی ہے جو پاکستان میں ابھی بھی چل رہا ہے۔ باقی آپ ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن وغیرہ دیکھیں وہ تو ختم ہی ہو رہے ہیں، لیکن بڑے کم ہو رہے ہیں۔ پاکستان گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ خاص طور پہ عمران خان جو ہمارا کلیگ بھی رہے، اب ماشاءاللہ وزیر اعظم ہیں، یا کہ ایک تو محکموں کی وہ شروع کریں نوکریاں جیسے ہمارے زمانے میں تھیں، کہ اگر آدمی کو پرمنٹ جاب نہیں ہے تو کیا کھیلے گا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا آج شکیل عباسی کا انٹرویو تھا کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے جو ہاکی سلیکٹ کیا ایز اے پروفیشن بڑا غلط کیا۔ اس کی بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ 10 سال ہاکی کھیلنے کے بعد بھی موٹر سائیکل پہ گھومیں تو میرے خیال میں وہ ناانصافی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ کیا یادیں ہیں سر؟ بڑی یادیں ہماری، اور جب ایک یاد کوئی ایسی خوشگوار یاد؟ دیکھیں جب انڈیا پاکستان کی کرکٹ سیریز ہو رہی تھی 1982 میں، تو ہماری بھی سیریز ہو رہی تھی، یہ گواسکر اور خاص پر کپیل دیو اور کرمانی، ان سے ہم سب کی گپ شپ رہتی تھی، اور عمران خان بھی تھے، جاوید میاں بھی تھے اس میں، ماجد خان بھی تھے، آصف اقبال، ان سب کی ہماری آلموسٹ گیٹ ٹوگیدر ہوتا رہتا تھا، ڈسکشن ہوتی رہتی تھی، اور بہتر آدمی ہیں، اسپورٹس مائنڈڈ ہیں، لیکن اگر ان کو ٹائم ملے تو میرے خیال میں اسپورٹس کے لیے ان کو ضرور کرنا چاہیے۔ اگر اسپورٹس کے لیے کریں گے تو ایک میڈل جو ہے نا وہ بڑا میٹر کرتا ہے، جیسے ابھی ہمارے ویٹ لفٹر نے 5ویں پوزیشن حاصل کی، ان نامساعد حالات میں اگر اس نے 5ویں پوزیشن حاصل کی تو میں کہتا ہوں اس کو کریڈٹ دینا چاہیے۔
چلیں جی، ہم بھی سر کو کریڈٹ دینے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں کراچی ان کے دولت خانے پر موجود ہیں، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سوشل میڈیا پر جو تصاویر وائرل تھیں، جن میں کبھی ہاکی نہیں ہوتی تھی، کبھی بال نہیں ہوتی تھی، کبھی کوئی نازیبہ حرکات کر جاتا تھا، اس حوالے سے سمیع اللہ صاحب کے کیا ویوز ہیں، سمیع اللہ خان صاحب آج کل اپنی زندگی کیسی گزار رہے ہیں. آپ کے آس پاس اگر کوئی ایسی سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج اردو پوائنٹ پر ہم سے رابطہ کریں. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.